اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، کہ جب ان کو زخم پہنچا، للذین احسنوا منہم، تو وہ بہت نیک ہے، محسنین ہیں تم میں سے، واتقوا، اور پرہیزگار ہے، اجر عظیم، اور ان کا اجر بہت عظیم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچا، اور یہ لوگ محسنین ہیں، نیکوکاروں میں سے ہے، تقوی والے، اور ان کا اجر بہت عظیم ہے۔ تو اب یہ کب کا واقعہ ہے کہ غزوہ احد ہو گیا تھا، اور غزوہ احد میں یہ لوگ کفار پلٹ کے مکے کی طرف نکل گئے تھے، لیکن ان کو پھر بڑا افسوس ہوا کہ ہم لوگوں نے کیوں واپس آ گئے، اب ہمارے پاس تو جیت کتنی قریب تھی، ہم تھوڑا اور اپنا زور لگاتے تو فتح پا لیتے۔ تو ان لوگوں نے ارادہ کیا واپس پلٹنے کا۔ تو یہ والا غزوہ احد کے فوراً بعد جو وادی تھی جہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا، وہ حمراء الاسد وادی کہلاتا تھا۔ تو یہ کیا کہلاتا؟ غزوہ حمراء الاسد کہلاتا، اسی سے لگا ہوا ہے، اور اس میں غزوہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس میں کیا ان لوگوں نے طے کیا کہ کاش ہم لوگ واپس پلٹ کے حملہ کر دیتے تو بہت آسان تھا، اب تو ہمارے لیے جیت تو ممکن ہی تھی۔ تو ان لوگوں نے واپس پلٹ کے دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ واپس پلٹ گئے۔ لیکن پلٹتے پلٹتے بھی انہوں نے کیا ایک چال چلی کہ جو مسافر مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے ان کو کیا کہہ دیا کہ جا کے خبر دے دو مدینے والوں کو کہ ہم لوگ پورے واپس ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ یہ لوگ بے چین رہے، بے سکون ہوتے رہے کہ حملہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ پلٹ گئے تھے مکے کی طرف۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، حالانکہ وحی کے ذریعے خبر تو ہو گئی تھی، لیکن چاق و چوبند رہنا ضروری تھا، تو یہ حمراء الاسد وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں واپس ان کا تعاقب کرنے واپس جانا ہے۔ اب پورا غزوے سے تھکے ہوئے، غزوہ احد ہوا ہے اور پورے زخمی صحابہ ہے، سب ہے، اور کہا کہ واپس ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے تاکہ وہ واپس پلٹ کرنا ہے۔ اور شرط کیا تھی کہ جو غزوہ احد میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہی لوگ دوبارہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اب یہ لوگ اتنے زخموں سے چور تھے، کسی کا بازو کٹ گیا، کوئی زخمی ہے، پھر بھی یہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے زخم ہونے کے بعد بھی پھر بھی یہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں ہم چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تابعداری، یعنی ان کا لیول اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ نہیں اب واپس اب بلانا آیا، واپس ہم کھڑے، ہمارے نہ زخموں کا، نہ تھکان کی فکر، نہ کوئی اور چیز کی فکر۔ تو کیا کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا مان لیا اللہ اور رسول کا، اس کے بعد کہ جب وہ زخمی تھے، ما اصابہم القرح، کہ جب ان کو زخم پہنچا تھا، اب ان کی اللہ پاک تعریف کر رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے زخم کی حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، حالانکہ حکم دینے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہے نا؟ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب تعریف کر رہا تو کیا کہا کہ رسول اور اللہ کا، یعنی اللہ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وقار بڑھا دیا کہ جو حکم نبی کا ہے وہی حکم اللہ کا بھی ہوتا ہے نا؟ یہاں پہ کیا کہنا مقصد ہے کہ جو نبی کا حکم وہی اللہ کا حکم۔ تو یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا مانا اللہ اور اس کے رسول کا جبکہ ان کو زخم پہنچا تھا، اور ان لوگوں کے لیے کیا کہہ دیا کہ وہ محسنین احسنو ہے، وہ سب نیکوکاروں میں سے ہے، تقوی والے، اور ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ اب کسی نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کوئی راستے سے گزرے ہوں گے، تنگ راستے سے جس میں بہت کانٹے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو آپ کیسے گزرے؟ تو کہا کہ میں دامن بچاتے بچاتے گزرا کہ مجھے کانٹا نہ لگ جائے۔ تو کہا کہ بس تقوی یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان خاردار گناہوں کے کانٹوں سے حتی الامکان کوشش کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے الجھنے سے بھی بچا دینا، بس یہ تقوی ہے، اور یہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ الذین قال لهم الناس، اور جب کہنے لگے انہیں لوگ، ان الناس، لوگوں میں سے، قد جمعوا لکم، کہ جمع کیا ہے سامان تمہارے لیے، فغشوہم، تو اب ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اب یہ لوگ زخمی حالت میں حمراء الاسد پہنچے، تو انہوں نے جاتے جاتے جو مسافروں کو، جو جانے والے تجارتی قافلوں کو خبر بھیجوا دی تھی کہ مکے والے واپس پلٹ کے آ رہے ہیں، اور زیادہ ساز و سامان اور زیادہ لشکر کے ساتھ پلٹ کے آ رہے۔ تو یہ سننا تھا کہ صحابہ ڈرے نہیں، بلکہ کیا کہا کہ آنے دو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا کہ جب ان سے کہا لوگوں میں سے لوگوں کو کہا قد جمع لکم، کہ تمہارے لیے جمع کیا ہے، اس سے کیا مراد؟ لشکر جمع کیا ہے، اور اب ان سے ڈر رہو تم کہ اب لشکر واپس آنے والا ہے پلٹ کے۔ تو بلکہ یہ سن کر ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، سبھی نے ایک لخت کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سب نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ کارساز ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے غزوہ بدر
غزوہ بدر دیکھ چکے تھے نا کہ آدھے سے کم لشکر میں بھی بنا ساز و سامان ٹوٹی تلواروں اور بنا کوئی گھوڑے اور اونٹوں کے بغیر بھی انہوں نے کتنے اچھے سے فتح حاصل کی. تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہوا بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دیا. اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جو ورد ہے وہ بہت زیادہ جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کا ورد کیا جائے تو بہت زیادہ اس سے برکات حاصل ہوتی ہے. اس کے فائدے یہ ہے کہ اس آیت کو اگر 1000 مرتبہ جذبہ ایمان کے ساتھ پڑھا جائے اور جو دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے. اور یہ آیت کا ارشاد اور جو چوتھی آیت اب آگے کا ہے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. فَانْقَلَبُوا پھر وہ پلٹے بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی نعمت کے ساتھ وَفَضْلٍ فضل کے ساتھ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ کہ نہ پہنچی ان کو کوئی برائی وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ اور انہوں نے پالی اتباع کر لیا اللہ کی مرضی کی رضوان حاصل کر لیا اللہ کا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے کہ وہ اب جس حالت میں وہ پلٹے تھے اس میں اللہ کی نعمت بھی انہوں نے حاصل کر لی فضل حاصل کر لیا ہر برائی سے بچ گئے. اب اس میں اللہ پاک نے جو یہ ایمان کے ساتھ لوٹے تو ان کو اللہ پاک نے کیا 3 چیزیں عطا فرمائی. پہلی نعمت ان کو کیا ملی کہ جو کافر بھی اور ڈر گئے. جب کافروں کو پتہ چلا ہم پلٹ رہے تھے اور ہم اتنے زخمی تھے اور ہمارے پلٹنے کی خبر سن کے یہ واپس ہمرو لسد تک ہمارا پیچھا کرنے آ گئے تو اور ڈر گئے. حالانکہ ارادہ مارنے کا تھا لیکن ان کی ہمت دیکھ کر مطلب اور گھبرا گئے کہ اب ہم کہاں حملہ کرتے ہی واپس ہمارے پیچھے آ گئے. تو ان کی یہ حرکت سے اور دشمنوں کے دلوں میں رعب آ گیا. تو کافروں کے دلوں میں ان کی یہ ہمت دیکھ کر اور ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی اور بھاگ کھڑے ہوئے وہ. اور دوسرا کیا ان کے ساتھ اچھا والا معاملہ کیا ہو کہ اگر مکے والے واپس پلٹ کے آتے تو اللہ رعب نہ ڈالتا, ان کا ارادہ نہ پلٹتا تو قتل و قتال تو دوبارہ ہوتا. اس سے وہ بچ گئے, دوبارہ کی پریشانی سے بچ گئے اور اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی. اللہ نے اپنا فضل بھی عطا کیا, اتنا اجر دیا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء اور یہ جو ہے یہ ذالکم شیطان یخوف اولیاء ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اولیاء کے ساتھ. فلا تخافوہم تو پھر ان سے نہ ڈرو ویخافونی مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم سچے ہو. کہ شیطان اپنے لشکر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جنوں کے ساتھ تمہارے دلوں میں خوف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. کہ وہ تو صرف خوف ڈال سکتا, کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے نا. تو انسان نے یہ سمجھنا چاہیے کہ نقصان اور نفع کا پہنچانے والی ذات واحد اللہ کی ہے. شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا, دلوں میں بزدلی پیدا کر سکتا, دلوں میں خوف ڈال سکتا, لیکن کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ بِالْكُفْرِ اور نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو يُسَارِعُونَ بِالْكُفْرِ کے جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف, جو بھاگ گئے, جو اس سے پہلے نکل گئے تھے منافق اور کفر کی طرف لوٹ گئے تھے کہ جو جہاد سے پلٹ جانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا, یہ کیسے ہو گئے تھے نا, کافروں کے صف میں آ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی جا رہی ہے لا يحزنک کہ نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف. انہم لن یضروا اللہ کہ وہ اللہ کا کوئی ضرر نہیں پہنچا رہے, شیئن کچھ بھی, کہ وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. یرید اللہ اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم حظًا فی الآخرۃ کہ اللہ نہیں دینا چاہتا ان کو آخرت میں کوئی حصہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ انہوں نے اپنی بدبختی لکھ دی. اور جو کافر ہے جو پلٹ رہے ہیں وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ اللہ انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں دینا چاہتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر اور وہ لوگ جنہوں نے مول لے لیا کفر بالایمانی ایمان کے بدلے لن یضروا اللہ شیئا تو وہ کوئی اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے مول لے لیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ گمان کرے کافر انما نملی
کہ ہم انہیں مہلت دیں گے، لہم خیر لانفسہم، کہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے وہ انہی کے لیے بہتر ہے. جو کافر گمان کر رہے ہیں کہ جو مہلت ملی ہے انہیں جو مہلت ملی ہے، لہم خیر لانفسہم، کہ کچھ بھلا ہے ان کے لیے، کوئی ہے اس میں بھلائی ہے، خیر ہے. انما نملی لہم، بلکہ ہم تو انہیں مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، کہ وہ گناہ میں اور زیادہ زیادتی ہو ان کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کفاروں کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے، کفار جیسے عیش و عشرت میں ہیں اور ان کی جہاں فتح ہو رہی ہے، تو یہ نہ گمان کرے کہ ان کے لیے اچھائیاں ہیں، بلکہ اللہ کوتاہیاں اس لیے بڑھا رہا ہے ان کی کہ زیادہ کر دے ان کا گناہ، پھر ان کو یخلقت پکڑ لے اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب ہم یہ نہ سمجھے اس سے کہ وہ ڈھیل، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کے اس کی وجہ سے، بلکہ وہ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مہلت دے رہا، دراز کر رہا، عافیت اور راحت میں رکھ رہا ہے کہ وہ اپنے جرم میں بڑھتے رہے، اس لیے نہیں کر رہا. اور یہ نہ سمجھے کہ وہ بے قصور ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ ان کی مہلت اور ان کی عیش و عشرت مسلمانوں کو پریشان نہ کرے، بلکہ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ اپنے نافرمانی میں بڑھے جا رہے ہیں، پھر ان کو عذاب، ذلت والا عذاب آخرت میں مل کے رہیں گا. اور ہم کو کفار کے مال، عیش و عشرت پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ان کو بڑھا رہا ہے اور آخرت میں ایک قسط میں عذاب دیں گا، یکلخت عذاب دیں گا.